سن 10 ہجری فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف قاصدوں اور خطوط کے ذریعے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے پاس بھی اپنے قاصد بھیجے۔ ان کی کتابوں میں پیغمبر آخر الزماں کی علامتیں بھی درج تھیں اور وہ ان کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ پیغمبر اکرم نے جب انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خدا کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، عیسائیوں نے اس پیغام کو پانے کے بعد مناظرے کے لیے ایک وفد مدینہ روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں لاکھ سمجھایا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہا جائے، وہ خدا کے نبی اور رسول ہیں۔ آدم کی مثال بھی دی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ نصارہ جب پیغمبر اکرم کے دلائل پر قائل نہیں ہوئے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو وحی الہی کے ذریعے پروردگار عالم نے مباہلہ قرار دیا۔ یعنی دوسروں پر نفرین کا حکم دیا گیا۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت قرار دیں، اللہ سے عذاب کے خواستگار ہوں۔ اقرار ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت پر دونوں گروہ جمع ہوں گے۔ عالم اسلام کے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ پیغمبر اکرم نے مباہلے کے لیے عورتوں میں شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا اور بیٹوں میں اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لیا، اور نفسوں میں امیر المومنین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لیا۔ مولائے کائنات آپ کے لیے ویسے ہی تھے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تڑکے اس شان سے برآمد ہوئے کہ حسین آغوش میں ہے، حسن کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کے قدموں کے پیچھے ہیں، اور علی مرتضیٰ شہزادی کونین کے پیچھے پیچھے ہیں۔ یا اس طرح کہا جائے کہ رسالت کے قدم آگے آگے ہیں، رسالت کے قدموں پر عصمت کے قدم ہیں، اور عصمت کے قدموں کو چھپائے ہوئے امامت کے قدم ہیں۔ رسول خدا نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا، اے خدا، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر برائی سے دور اور پاک و پاکیزہ رکھ۔ جب آپ
میدان میں پہنچے اور نصارہ کے سردار اسقا نجران نے آپ کو آتے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم، میں ایسے نورانی چہرے آتے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو کہیں تو یقیناً پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ خیریت اسی میں ہے کہ مباہلہ سے ہاتھ اٹھا لے، ورنہ قیامت تک نسل نصارہ میں سے ایک بچہ بھی باقی نہ رہے گا۔ آخر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو خدا انہیں بندر سور کی صورت میں مسخ کر دیتا اور میدان آگ بن جاتا۔ فخر رازی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ آیت دلیل ہے کہ حسن و حسین فرزند رسول ہیں اور علی نفس رسول اور وصی رسول خدا ہیں اور شہزادی کونین دختر رسول ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آیہ تطہیر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔